السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ بڑے دنوں بعد حاضری ہو رہی ہے، حرمین کے سفر میں ہوں الحمدللہ۔ آپ تمام حضرات کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جتنی عرصے بعد حاضری ہو رہی ہے اتنی ہی اہم شخصیت، علمی شخصیت اور ایک بہت بڑا نام دینی حلقوں میں، اور خصوصاً مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ 2017 میں حرمین کے سفر پہ آ رہا تھا تو جس سے بھی ملا، جو بزرگ تھے، علماء تھے، حضرت کوئی نصیحت، کوئی عمل وہاں جا کے جس پہ پابندی کروں، تو ان میں ایک چیز مشترکہ تھی، وہ یہی کہ مکہ جاؤ تو شیخ مکی صاحب کے درس کے اندر لازمی شرکت کرنا۔ یہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ جو شخص بھی حرمین کے سفر پہ آتا تھا اس کو یہی کہا جاتا تھا کہ اور سب کچھ کرو یا نہ کرو لیکن مکی صاحب کے درس کے اندر ضرور شرکت کرنی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیخ عبدالرؤف مکی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کی برکت سے شیخ مکی حجازی صاحب تک رسائی حاصل ہوئی اور ہم نے آپ حضرات سے بھی ان کی ملاقات کا یہ طریقہ ڈھونڈا ہے۔ شیخ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور بتاتا چلوں کہ ابھی چند دن پہلے چند عرصے میں شیخ کے ہاں بہت زیادہ فوتگیاں بھی ہوئی ہیں، تو میں تمام پاکستان کے لوگوں کے بہاف پہ آپ سے اس کی تعزیت بھی کرتا ہوں۔ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، ابھی سنا علاج چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستفر عطا فرمائے۔ شیخ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی پیدائش ماشاءاللہ مکے کی ہے، آپ کے والد صاحب درس دیا کرتے تھے حرم میں، لیکن جس طرح آپ بات کرتے ہیں مختلف سوالات کے جواب میں یا درس کے دوران، اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہے۔ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن علماء سے استفادے کا موقع ملا، اس کے بارے میں نحمدہ ذرا۔ علی رسول الکریم۔ میری پیدائش جو ہے وہ تو اس میں الحمدللہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ محلہ مصفلہ، اس میں رباط نواب بہاولپور، اس میں ہم ٹھہرے تھے۔ تو والد صاحب ان دنوں میں حج کے لیے تشریف لائے تھے، ان دنوں میں پڑھاتے نہیں تھے یہاں، حج کے لیے تشریف لے آئے تھے، تو حج کے فوراً بعد میری ولادت ہو گئی۔ اور بڑا عجیب سا ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ میری پیدائش سے پہلے کوئی 8 یا 10 بچے پیدا ہوئے، جو کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 4 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد فوت ہو گئے۔ تو اب میں جب پیدا ہوا تو حاجی سلطان تھے ایک والد صاحب کے بڑے خادم خاص، یہ قاری شیخ عبد المالک صاحب جو مسجد خیاط میں پڑھا رہے ہیں، ان کے والد تھے۔ تو وہ جلدی سے دوڑے اور آئے تو والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم اس کو غسل دے کے بچے کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے خود انہوں نے بتایا تھا سلطان صاحب نے کہ میں پھر آپ کو اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے جا کر کعبۃ اللہ کا جو دروازے کا آگے عتبہ ہے نا جی، اس عتبہ کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑی اولاد دی لیکن سب فوت ہو گئے، اب آپ نے اپنے بلد الامین میں اور اس سرزمین حرم میں آپ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، تو یا تو اس کو ابھی موت دے دیں یا پھر اس کی عمر طویل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو ساری زندگی علم کی اور دین کی خدمت کی توفیق دیں، اور دنیاوی طور پر بھی اس کو، وہ ہمیشہ کہا کرتے میں نے دعا مانگی تھی تمہارے لیے کہ تم صاحب سیارہ بنائے اللہ، تو اور یہ بھی تھا کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو عالم بنانے کے بعد حرم کا مدرس بھی بنائے۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو اس وقت کی گئیں، اور شاید انہی دعاؤں کی برکت ہے پھر ہم واپس پاکستان چلے گئے۔ وہ تو حج پہ آئے تھے نا جی، حج کے فوراً بعد چلے گئے۔ حج کے بعد جیسے حاجی جاتے ہیں اسی طرح۔ تو اب ہمیشہ والد صاحب کی زندگی کا اصول یہ رہا کہ وہ ہر سال حج پہ تشریف لاتے تھے، کبھی 10 آدمیوں کی جماعت، کبھی 20 کی، کبھی 50 کی، کبھی 100 آدمی کی جماعت بھی ہو جاتی تھی، اور حج کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مکے میں آتے تھے تو آ کے 1 سال کے لیے قیام کر لیتے تھے، اور وہ 1 سال جو تھا وہ حرم میں پڑھاتے رہتے تھے، لیکن ان کو اب چونکہ درس سے بڑا عشق تھا، یعنی وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ چلو ایک آدھا درس دیا اور اس کے بعد کیا جی ہم تو تھک گئے ہیں۔ وہ یہ ہر نماز کے بعد ان کا حرم میں درس ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یعنی بخاری شریف سے لے کر کریمہ تک بھی پڑھاتے تھے، جو بھی کریمہ لے کے آ گیا اچھا بیٹھو تم بھی پڑھو۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے یار یہ میں ساری زندگی بخاری پڑھانے والا یہ کریمہ پڑھاؤں لوگوں کو، وہ کہتے علم علم ہے، کوئی جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرے۔ تو اس طرح پھر وہ ہمیشہ آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، اور پھر میں نے باقی تعلیم اور جو ہے یہ جو وہی۔ سلسلہ تھا والد صاحب کے درس کا یہ کب تک ہاں جاری جی رہا؟ والد صاحب کے درس کا جو سلسلہ تھا حرم میں جی وہ کب تک جاری رہا؟
نہیں وہ تو 1 سال کے لیے ہوتا تھا، 1 سال ہوا پھر چلے گئے، صحیح. پھر ختم ہو گیا. تو میں بھی بتا دیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ہم نے اپنے مدرسے میں، جو والد صاحب کا ہی مدرسہ تھا، اس وقت اس کا نام مفتاح العلوم تھا، اب اس کا نام جامعہ خیر العلوم مکیہ ہے. اب بھی وہ ادارہ مدرسہ جو ہے ٹھرمزے میں الحمدللہ قائم و دائم ہے. اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 250 کے قریب مسافر طلبہ ہیں. مقامی جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ تو آتے ہیں 200-300 پڑھ کے چلے گئے، لیکن یہ وہ مسافر ہیں جن کا صبح و شام کھانا انتظام، فطور وغیرہ، غدا عشاء سب وہیں ہوتی ہے. تو وہاں پھر میں نے والد صاحب سے ہی دورہ حدیث پڑھا. جب میں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو. اس زمانے میں گمانی میں مدرسہ ہوتا تھا، اب وہ طاہر والی میں ہو گیا ہے. تو آپ گمانی جائیں اور وہاں مولانا منظور صاحب نعمانی جو ہیں ان سے منطق پڑھیں. وہ منطق و معقول کے بڑے بادشاہ تھے اور بہت ہی سادہ اور بہت ہی اللہ والے طبیعت کے مالک تھے. تو ہم پھر گمانی جاتے تھے. ان دنوں یہ مدرسہ بھی بن گیا تھا، تو درمیان میں کوئی 4-5 میل کا فاصلہ ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس وقت سائیکل ہوتے تھے، تو حضرت استاد فرماتے تھے کہ اگر آپ سائیکل چلائیں تو میں پیچھے بیٹھ کے آپ کو سبق پڑھاتا رہوں. مولانا منظور نعمانی صاحب، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، یہ منطق کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ چلائیں سائیکل میں پڑھاؤں گے، یا میں سائیکل چلاتا ہوں تو پیچھے بیٹھ کے تم پچھلا سبق مجھے سناتے رہو. تو اس طرح بھی ہم پڑھا کرتے تھے. یعنی پھر میں نے وہاں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گبانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے، تو ان کے پاس بھی میں نے پھر دورہ حدیث شریف پڑھا. ایک دفعہ دورہ حدیث کی تکمیل وہاں بھی میں نے کر لی، کیونکہ میں نے کہا اب میں یہاں پڑھ تو رہا ہوں، تو اب میں صرف سلم پڑھنے کے لیے تو نہ بیٹھا رہوں نا. تو دورہ حدیث جب ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ شریک ہو جاؤں. اور مولانا حبیب اللہ صاحب گبانوی بھی بہت بڑی اپنے وقت کی عظیم ترین شخصیت تھے، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہاں بھی دورہ حدیث ہم نے پڑھ لیا. پھر یہ ہوا جی کہ تقریباً جب 1960 میں یہ سب سے پہلے الیکشن ایوب خان کے نے جو کرائے تھے، تو اس میں ہمیں بھی شوق ہو گیا بھی ہم بھی الیکشن میں کھڑے ہوں. تو بہرحال میں بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا. تو اپنے حلقے سے الحمدللہ میں بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا. پھر میں اسی حلقے سے بلا مقابلہ چیئرمین بھی بن گیا. تو اب مجھے والد صاحب نے بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، میری لائن الگ تھی، تمہاری اب الگ ہو گئی ہے. اب تم اس دین کے بجائے سیاست میں پڑ گئے ہو، اور یہ جو تمہاری لائن ہے اس کے اندر لازمی بات ہے کہ اگر ایک آدمی خوش ہوگا تو ایک ناراض بھی ہوگا. تو لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہتا، اب مہربانی کر کے مجھے چلیں، میرا پاسپورٹ بنوائیں اور مجھے کراچی سے جدہ روانہ کر لیں. اب میں ہمیشہ مکے میں رہوں گا، اب میں یہاں نہیں آؤں گا. تو پھر آپ بھی 1960 میں 61 میں مستقل حرم میں تشریف لے آئے. پھر آپ کا درس جو ہے وہ مستقلاً شروع ہو گیا. میرا یہ ہوتا تھا کہ کبھی سال میں 1 مہینے کے لیے یا 15 دن کے لیے، جیسے عمرے کا ویزا مجھے ملتا، میں آ جاتا تو والد صاحب کے پاس قیام کرتا پڑھتا. اور اسی دوران میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے بھی حرم میں بھی درس دیا کر. تو اس وقت تقریر ہوتی تھی، درس نہیں ہوتا تھا. تقریر ہوتی تھی اور نیچے ہوتی تھی، ادھر ہمارا حلقہ تھا، ادھر تبلیغی جماعت والے بزرگوں کا حلقہ تھا. تو پھر میں اپنا وہ ویزا کی پیریڈ ختم ہوتا تھا واپس چلا جاتا. اب یہ ہوا حضرت کہ 1972 میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت کمزوری ہو گئی. تو اکیلے رہتے تھے نا جی، تو طبیعت میں اتنی سختی تھی کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے اور نہ کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے. کوئی قریب آتا پوچھتے بھی مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھ لو نہ جاؤ اپنا کام کرو. تو یہ ایک مزاج تھا ان کا. حتیٰ کہ دین پور شریف میں بھی ایک دفعہ ہوا کہ حضرت خلیفہ غلام احمد صاحب رحمۃ، حالانکہ والد صاحب ان کے مرید تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا، حضرت کو وضو میں ذرا وہم ہوتا تھا، ان کو دیر لگی تو والد صاحب نے نماز شروع کر دی. تو آپ کے خلفاء جو تھے وہ بڑے جناب بری بری آنکھوں سے دیکھنے لگ گئے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ عالم دین ہے، اس کا فرض یہی تھا کہ وہ شریعت کو مقدم رکھتا، یہ نہیں کہ اپنے پیر کے لیے بیٹھ رہے چاہے نماز کو چلا جائے. کیوں آپ ایسی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ طبیعت ان کی سی بہت تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے لکھا کہ بھی اب تم مہربانی کرو آ جاؤ. تو پھر میں ساری فیملی کے ساتھ 1972 میں
مکہ مکرمہ آ گیا، اور 1972 سے لے کر پھر آج تک الحمدللہ مستقل مکہ میں قیام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ صبح کو عربی میں اور مغرب سے عشاء تک اردو میں۔ اور والد صاحب کی پھر 74 میں وفات ہو گئی، تو الحمدللہ ان کی تدفین بھی اللہ نے یہاں جنت المعلیٰ میں کرائی، اور اسی احاطے میں کرائی جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے۔ چونکہ وہ مدرسے سولتیہ والوں کا ایک خاص احاطہ تھا، تو انہوں نے والد صاحب کے لیے وہ اجازت دے دی وہاں دفن ہونے کی۔ اب وفات کے بعد ہم نے سوچا بھی اب ہم نے کیا کریں، واپس جائیں اپنا، وہاں اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو والدہ ہماری کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو اتنا عرصہ تم نے گزار لیا ہے، تو اب ایسا کرو کچھ عرصہ اور گزار لو تاکہ میری موت بھی مکے میں آئے اور میں بھی تمہارے باپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ تو پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب والدہ اجازت دیتی میں کیسے جاؤں۔ 75 میں پھر والدہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد پھر میں نے اعلان کیا کہ بھئی اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو سارے طلباء اور احباب اور دوست آ گئے، انہوں نے کہا حضرت کیا کرے گا، اتنا بڑا اللہ نے حرم میں آپ کو حلقہ دیا ہے کہ کسی استاد کسی شیخ کا نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے گناہ کون برداشت کرے گا۔ وہاں کا انتظام تو ہو سکتا ہے کہ کسی استاد کو بٹھا دے، کام چلاتا رہے گا، یہاں تو کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا نا، یہاں تو اس آدمی کو چاہیے جس کی ائمہ اربعہ کے مذاہب پر نظر ہو، اور پھر حاضر جواب بھی ہو، جواب بھی دے سکتا ہو، پھر جا کے کام بن سکتا ہے، اور ایسے آدمی ہمیں کہاں دستیاب ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے پھر مجھے یہاں بیٹھنے کا ایک سبب بنا دیا، اور میں مستقل یہاں بیٹھ گیا۔ اب حضرت یہ بھی ہوا کہ اتفاق سے میں نے کہا جب یہاں بیٹھنا ہے تو اس وقت ہمارے رئیس الحرمین جو تھے وہ تھے حضرت عبداللہ بن حمید، یہ حضرت شیخ صالح بن حمید کے والد تھے، بہت بڑے کبار علماء میں تھے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اللہ ان کے اوپر پہ کروڑ رحمتیں کرے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مہربانی کر کے، اب میں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے تو پھر نیشنلٹی تو مجھے ملنی چاہیے، اور پھر میری تو پیدائش بھی یہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا اب پیدائش کا تو نہ ریکارڈ ملے گا اور نہ وہ وقت، 18 سال کی عمر کے اندر اندر درخواست دینی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بھی میں آپ کے لیے لکھتا ہوں بادشاہ کو، باقی آپ کی جو قسمت ہے وہ ہوگا۔ تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے لکھ کے بھیج دیا بادشاہ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، حتیٰ کہ حضرت کی آخری مجھے یاد ہے جب وفات کے دن تھے، الہدا پر ایک ہسپتال ہے راستے طائف کے راستے میں، بہت بڑا ہسپتال، تو وہیں حضرت داخل تھے، تو میں وہاں عیادت کے لیے گیا، مجھے دیکھتی فوراً کہا کہ وہ آپ کے کیا ہوا تعبیہ کا۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، تعبیہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن بس میں بیمار ہو گیا، اللہ مجھے ٹھیک کر دی، انہوں نے کیسے میرے خط کی دیر کر دی، پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ تو یعنی دماغ اتنا حاضر تھا، پہچان بھی تھی، بات یاد بھی تھی، حالانکہ بالکل ایسے ہو گئے تھے، پھر وفات ہو گئی ان کی۔ اب یہ ہوا جی اللہ کی شان دیکھیں کہ بھئی حرم شریف میں ایک نیا آرڈر آ گیا کہ صرف سعودی پڑھا سکتا ہے، غیر سعودی نہیں پڑھا سکتا۔ تو ہم تو غیر سعودی تھے، لہذا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اس آرڈر کی تکمیل جمعرات کی گئی، تو جمعرات میں ویسے درس ہی نہیں دیتا تھا، تو شیخ طه عبد الواسع البرکاتی ہوتے تھے، اللہ ان کے قبر پہ کروڑ رحمتیں کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم تو یہ بھی آپ کی کرامت سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کو انہوں نے بے عزت کر کے اٹھایا ہے ممبروں سے، شکر ہے کہ آپ تھے ہی نہیں، آپ کو ایسے اٹھنا نہیں پڑا، لیکن آرڈر یہ ہے کہ اب کوئی غیر سعودی جو ہے وہ درس نہیں دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ کی مرضی، پر جو اللہ چاہیں گے، اور اگر 6 مہینے سال میں اجازت نہ ملی تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا یہاں نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے، اور اگر درس بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا صبر کرو، اللہ پاک راستہ کریں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا حضرت کہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب کوٹ ادو والے، وہ آتے تھے یہاں کبھی کبھی، اللہ نے توفیق دی تو رمضان میں آ جاتے تھے، پھر حج کر کے جاتے تھے، تو رہتے میرے پاس تھے، تو ہم دونوں پھر حرم کٹھے جاتے تھے، درس میں بھی نمازوں میں بھی ہر جگہ بھی۔ تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت بوڑھے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، مولوی مکی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی ہم تو ایک علاقے کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے یار یہ بڑے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ان کا درس بند کر دیا،
کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، لاکھوں کے عقائد تبدیل ہو رہے تھے، یہ کیا ظلم ہوا ہے؟ کہا جی کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں۔ تو 2 یا 3 دن کے بعد پھر یہ بات بھی مولانا عمر صاحب نے مجھے کہی کہ میں ابھی طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت طواف کر کے آ رہے تھے، وہ بزرگ جو تھے۔ جب میں قریب آیا تو میں نے السلام کیا تو انہوں نے کہا بھی مولانا مکی صاحب سے کہہ دینا میں نے اللہ میاں کو کہہ دیا ہے، کام ہو جائے گا۔ تو عجیب کون تھے پتہ نہیں کیا۔ آپ یقین کریں حضرت یہ بات ہو رہی ہے ظہر کو، تو مغرب کو میں 10 کے تو جاتا تھا نا، چاہے درس نہ بھی ہو، نماز تو پڑھنی تھی نا مغرب عشاء۔ میں ابھی مغرب کے لیے حرم میں داخل ہوا تو لوگ ملازمین حرم ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے شیخ طه آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں کیا شیخ صاحب کیا کہتے ہیں درس شروع کرو۔ میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم درس شروع کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آج درس، یار کوئی نہ ہو کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دو، لوگ تو آ ہی جائیں گے تمہاری تقریر پہ۔ تو میں نے تقریر کی نہ، وقت گزر گیا، عشاء کے بعد پھر میں گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بادشاہ فہد نے آرڈر کیا تھا کہ مولوی مکی صاحب کا درس شروع کرو اور حرم کے کیمرے سے مجھے دکھاؤ کہ درس شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ڈر سے ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اگر درس نہ ہوا تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، بابا ان جی کی نے جو تعمیل نہ ہو تو پھر عرضی ڈالی تھی اللہ کو قبول ہو کیا۔ گئی۔ تو اس طرح پھر اللہ پاک نے یہاں رکھ دیا۔ اور اس کے ٹھیک 2-3 دن کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ میں ریاض سے بات کر رہا ہوں، آپ احوال مدنیہ میں جائیں اور رجوع کریں۔ میں نے کہا حضرت کیا بات؟ انہوں نے کہا بس میں نے آپ سے کہہ دیا، میں کون ہوں کیا ہوں میں نہیں بتا سکتا۔ میں جناب دوسرے احوال مدنیہ گیا، وہاں ایک شیخ محمد طیب ہوتے تھے، والد صاحب کے شاگرد ہوتے تھے، تو وہ نائب مدیر تھے۔ تو ان کو میں جا کے ملا، انہوں نے کہا یار تمہارا تو تعبیہ کا آرڈر ہوا پڑا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، اچھا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کسی نے دکھایا ہی نہیں، نہ تم نے میں نے کہا میں کیسے، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اس کا مراجعہ کرتا، مجھے کوئی بلاتا بتاتا۔ انہوں نے کہا اصل یہ ہوا کہ جب وہاں سے آرڈر آیا نا تو یہاں کچھ خبیث لوگ بھی ہیں، وہ ایسے آرڈر جو ہیں چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ اب جب ڈھونڈنے آئے گا تو پھر ہم اپنی مٹھائی لیں گے تو پھر دیں گے۔ وہ کہیں نیچے فائلوں میں آ گیا، پھر کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ اب ہمارے مدیر نئے ایک آئے ہیں تو بڑا سخت ہے، انہوں نے کہا ساری فائلیں نکالو، پرانی بھی اور نئی بھی، اور ساری فائلوں کے کشف بنا کے مجھے دکھاؤ۔ تو اس میں وہ آپ کا نام بھی آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ان کو ابھی بلایا نہیں 5 سال میں آپ نے؟ خیر جی میں چلا گیا تو انہوں نے، وہ بادشاہ نے حکم بھی ایسے ماشاءاللہ لکھا تھا، لا مانع لإعطاء الہویت بغیر تحقیق ولا تدقیق، کوئی تحقیق تدقیق نہیں ہوگی مائلتی اولاد کے ساتھ۔ تو اس طرح پھر ہمیں وہ تعبیہ ملا، تو پھر الحمدللہ مزید درس پکا ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ساری میری تھوڑی بہت کہانی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سارا ایکسپلین کر دیا، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے پھر دوبارہ سے درس تعطل کا شکار ہے، تو اس کی کیا ہے جی؟ ذرا تعطل کا شکار ہے درس آپ کا؟ وہ گزارش یہ ہے جی کہ کسی چیز کا شکار نہیں تھا، یہ جب کرونا لگا نا جی، لاک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے سب درس بند کر دیے تھے، اس میں میرا درس بھی بند ہو گیا۔ پھر اب جب انہوں نے اجرا کیا ہے تو بعض علماء کا اجرا ہو گیا ہے، لیکن بعض ابھی بھی ہیں جن کا نہیں ہوا، یعنی تدریجاً جو ہے وہ میں نے پھر ٹیلی فون بھی کیا تھا اپنے جو مدیر الادارہ ہیں ماجد مسعودی، میں نے کہا بھائی میرے، انہوں نے کہا حضرت یہ ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق آپ کا نمبر بھی آئے گا۔ پھر زیادہ زور حضرت میں نے نہیں لگایا چونکہ مجھے خود پیشاب کی تکلیف ہے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے جانا پڑتا ہے حمام۔ میں نے کہا اب میں حرم میں درس دے رہا ہوں، تقاضا ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے پھر میں نے خود بھی کچھ، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں حکماً بند کیا ہو۔ صحیح، یعنی کورونا کے بعد جو درس بند ہوئے، سب پاکستان میں تو طرح طرح کی چائے مغیاں آپ کو پتہ ہے، وہ تو جہاں بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ توفیق دی، صحت عافیت ہوئی تو پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا شیخ، ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا کہ جیسے آپ کے والد صاحب درس دیا کرتے تھے حرم میں، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے ان کی مسرت سنبھالی اور اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے، تو چونکہ آپ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں حرم کے اندر، ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ نے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین کے طور پہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو تیار کر رکھا ہے؟ میرا جانشین میرا بیٹا تھا حضرت اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ کی مرضی ہے وہ فوت ہو گئے، ورنہ وہ تو عالم دین تھا، خطیب تھا بڑا اچھا، تو وہ ہمارے بات تو خود بخود آگے آ جاتا نا، جب تک میں تھا تو وہ نہیں آتا تھا۔
حالانکہ باہر بہت بڑے اپنے سیمینار ہوتے تھے امریکہ میں، لندن میں، وہاں جا کے وہ خطاب کرتا تھا، اپنے علاقے میں بھی جب جاتا تھا جمعہ پڑھاتا اور خطاب بھی کرتا تھا، لیکن یہاں ان کو کہہ دو کہتے نہیں، جب تک میرا باپ بیٹھا ہے اس وقت تک میں نہیں کروں گا، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو پھر میں سنبھال لوں گا۔ تو اللہ کی مرضی، اب اللہ نے وہ بھی سنبھال لیا، اب تو ہم اکیلے ہو گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، بیٹا بھی فوت ہو گیا، بہن تھی وہ بھی فوت ہو گئی، اور دو میرے بیٹے کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ان کی لائن الگ ہے، اللہ قادر ہے اس کو بھی ادھر لے آئے، وہ ڈاکٹر ہیں، ویسے حالانکہ وہ سارے حافظ قرآن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہے پیشہ ان کا بھی یہی ہے، ایک ہسپتال دو جدہ میں ہیں اور ایک یہاں مکہ مستشفیٰ نور میں ہیں، 3 بیٹے ہیں ان کے، تینوں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ شیخ ایک بات، آپ چونکہ آپ کا ایک خاص انداز ہے، جب خصوصاً درس کے بعد سوالات کے جوابات آپ دیتے ہیں لوگوں کو جو آئے ہوتے ہیں، ان کے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بعض باتیں کی جاتی ہیں کہ بہت کھلے ڈلے انداز میں جو بات نہیں بھی کہنی ہوتی ہے آپ وہ کر جاتے ہیں، تو ایک کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، کچھ لوگوں کو اس پہ ہوتا بھی ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کے بہت سارے سوالات ہیں جو بعد میں یوٹیوب چینلز پہ، چونکہ مونیٹائزیشن کا دور ہے تو ان کو کاٹ کے طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے تھمبنیلز جب لگا ادھر کے یہ لوگ ہے جی کہ اب اس کا آپ مجھے خود بتائیں، آپ کا یہی کام ہے، ایک آدمی سوال کرتا ہے اس کو جواب نہ دیں تو یہ بھی تو عذاب ہے نا، جی کہ دیکھو جی مولانا نے جواب نہیں دیا، اور اگر اس کو جواب دیں تو جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا، جیسا منہ ویسا تھپڑ، اس لیے میں پھر وہ جواب بھی اسی طرح کا دیتا تھا جیسے وہ سوال کرتے تھے۔ شیخ آپ ماشاءاللہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جو زیادہ تر ہیں وہ اہل حدیث حضرات یا سلفی حضرات ہیں، تو اس سب کے باوجود آپ کو اتنے سال ماشاءاللہ حرم کے اندر درس دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی دوبارہ شروع ہوگا تو جو کوئی اصل بات تو حضرت یہ ہے کہ یہ سارے برکات ہیں ہمارے بزرگوں کے، والد صاحب کے، کہ ان کے درس کے زمانے میں بڑے بڑے یہاں کے جو علماء تھے ان کے شاگرد تھے، تو ان کی وفات کے بعد انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر مجھے بھی برداشت کیا۔ صحیح تو دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی پڑھا اور باقی بھی، کہ ہم نے تعصب کبھی نہیں برتا، اگر ہم نے اپنا مسئلہ بتانا ہونا تو پہلے میں حنبلیوں کا بھی بتا دیتا تھا، اس صحیح کے بعد اپنا مسئلہ بتا کے اس کی ترجیح بھی بتا دیتا تھا کہ ہم نے حنفیت کیوں اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک بڑا عجیب سا لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا، حضرت یہاں ایک بہت بڑے، پتہ نہیں اللہ عالم وہ زندہ ہے نہیں ہے، نذیر صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کا لیبیا میں اور عراق میں ادھر، اور یہاں مکہ میں بھی ان کا اپنا ذاتی گھر تھا جمعرات کے راستے میں، نذیر شہباز۔ تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ سال میں جب حج کا اختتام ہوتا ہے نا جی، تو وہ دعوت کرتے تھے تمام علماء حرم کو، تمام مشائخ کو، تمام شخصیات کو۔ تو اسی زمانے میں حاجی سیف اللہ مرحوم ہمارے وزیر الحج تھے، حج کے وزیر تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو چونکہ وہ میرے گاؤں کے تھے تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ حاج صاحب سے کہیں کہ ہماری دعوت قبول کریں، تو بہرحال سارے ہم دعوت پہ چلے گئے۔ تو اب حاجی صاحب کا تعارف تو میں نے کرانا تھا، میں نے بتایا کہ جی حاجی سیف اللہ ان کا نام ہے اور یہ وزیر الحج والاوقاف ہیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل توحید میں سے ہیں، عقیدہ ان کا بڑا صحیح ہے، بلکہ ان کا میں نے کہا سارا خاندان جو ہے وہ اہل حدیث ہے، صرف یہ ایک گھرانہ ہے جو حنفی ہے۔ تو ان کا ایک کوئی شیخ بیٹھا تھا، مجھے نام یاد نہیں آتا، وہ کچھ متعصب طبیعت کا تھا، تو اس نے کہا کہ بھی حاجی سیف اللہ صاحب سے کہ بھئی سارا خاندان تمہارا جب اہل حدیث ہے تو تم حنفی کیوں بن گئے، تم اہل حدیث کیوں نہیں بنے؟ اور انہوں نے کہا گزارش جی حضرت میں عالم دین تو ہوں نہیں کہ اس کا علمی جواب دوں، میں ایک تو وزیر ہوں، دوسرا میں بیرسٹر ہوں، میں وکالت کرتا ہوں سپریم کورٹ میں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جن کو آپ نے پڑھایا ہے نا انہوں نے حرم میں لڑائی کی اور حرم بند کرا دیا، اور جن کو حنفیوں نے پڑھایا ہے وہ افغانستان میں کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کس کا حق ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس بھی جواب ہی نہیں تھا، اس کا کیا جواب دے سکتے تھے؟ تو اس لیے الحمدللہ ہم نے یہی محسوس کیا عادت کہ اگر آپ کھلی بات کریں اور کھلے دل سے کریں تو یہ برداشت کرتے ہیں، صحیح قبول کرتے ہیں۔ اور جتنے عرب علماء ہیں ان میں وہ تعصب نہیں ہے، یہ جو تعصب ہے یہ ہمارے انڈین اور پاکستانی مولویوں میں ہے صحیح جو یہاں آگے مدرس بنے ہیں۔ شیخ پاکستان اور ہندوستان کے علماء کی بات ہوئی ہے تو ایک تاثر پایا جاتا ہے
بر صغیر کے اندر جی کہ جو دینی مدارس اور ان کا نظام بر صغیر کے اندر ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ حرم میں رہے، مختلف شیوخ سے یہاں ملاقاتیں ہوئیں، یہاں کا سسٹم بھی دیکھا مدارس کا، دیگر خطہ ہیں جو دنیا کے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی لوگوں سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپیریزن اگر کیا جائے تو گزارش یہ ہے جی کہ دینی چونکہ ان مدارس کے نظام علاقوں میں کو؟ مدارس چلتے ہیں ہمارے چندوں سے، تو اس کے ہم نگران ہوتے ہیں. یہ جب گورنمنٹ چلا رہی ہے تو یہاں چندے والے مدرسے کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں نہیں، کون سا سسٹم جو ایسا مدرسہ ہے جو علماء جو نہیں ہے؟ ایسے پروڈیوس کر رہے متوسطہ ہیں. ہے، ابتدائیہ ہے، ثانویہ ہے، جامعات ہیں، کلیات ہیں، سب الحمدللہ. اور مفت تعلیم ہے، کتابیں مفت ہیں، ہر چیز مفت ہے. تو اس لیے یہاں تو مدرسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ جو وہاں سے علماء پڑھ کے نکل رہے ہیں یا وہاں جو درس نظامی کا ایک نصاب ہے وہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ مضبوط ہے، وہاں جو مدارس ہیں وہ دنیا کے ٹاپ مدارس میں میں شمار تو ہوتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مسلک ہے اور کتابیں ہیں یہ زیادہ مضبوط ہیں ہمارے لوگوں سے. صحیح. ہمارے لوگ تو 13 سال پڑھنے کے بعد عربی بول نہیں سکتے. یہ تو ہے. کئی دفعہ ہم لے جاتے تھے نا جو علماء کو تعارف کر، وہ کہتے ہیں عجیب شیخ یہ عربی آپ بخاری پڑھاتے، اردو میں پڑھاتا ہے. بخاری اردو میں چھپی ہوئی ہے. جن کو بخاری پڑھانے کے بعد بھی بولنا نہیں آتا، یار میں اس کو کیسے مولوی مان لوں؟ تو ہمارے یہاں چونکہ تعلیم زبانی نہیں دی جاتی نا جی، پڑھایا جاتا ہے لیکن بولنا نہیں سکھایا جاتا. اس کا یہاں ہمارے خلاف بڑا اثر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم وہ بول نہیں سکتا. اب مودودی صاحب کا کہتے ہیں اللہ عالم، میں نہیں جانتا کہ وہ جب آئے ریاض میں تو یونیورسٹی کے کچھ طلبہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا متا وصلت الشیخ، کہنے کا غدن. تو اس کو امس اور غدن کا پتہ نہیں تھا فرق کا. پھر کل آیا تھا نا، وہ اس نے کہا غدن جو آگے آنے والا کل ہے اس میں آیا ہوں. تو وہ اٹھ کر چلے گیا. انہوں نے کہا جس کو آدمی کو امس اور غدن کا پتہ نہیں، یہ کون سا عالم ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خود آپ پاکستان میں پڑھے، درس نظامی مکمل کیا، اب یہاں پہ ہیں، تو مدارس کے نظام کے اندر جیسے ابھی تقی عثمانی صاحب نے بھی چند ماہ پہلے کے اجلاس میں کہا کہ بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تو آپ کی نظر میں پاکستان میں خصوصاً کیا تبدیلیاں درس گزارش نظامی ہے کے اندر جی، اب ہونی چونکہ چاہیے میں جو بہت پاکستان ضروری میں ہیں؟ رہتا نہیں ہوں نا جی، وہاں کے نصاب کو بھی زیادہ نہیں سمجھتا. مدت ہو گئی اب 72 سے لے کر دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا. اس لیے اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. صحیح. بھائی تقی عثمانی صاحب اس لیے دے سکتے ہیں کہ وہ اس رائے کو دیکھ رہے ہیں، ادارے کو دیکھ رہے ہیں، تعلیمات اور کافی تبدیلی میں نے سنا ہے کہ کی ہے انہوں نے. وفاق سے کافی وہ کتابیں جو قابل اعتراض ہیں نکالی بھی ہیں. اللہ عالم. اچھا شیخ، دو تین ایسے سوال جو یہاں پہ درپیش آتے ہیں، مثلاً ابھی پابندی لگا دی مطاف کے اندر کہ آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے. میں نے اور ملک شہزاد صاحب نے آج صبح اوپر طواف کیا تو وہ تقریباً ان کی گھڑی کیلکولیٹ کر جو رہی تو تھی بہت 5 لمبا کلومیٹر چکر، کا بہت بنتا ہے. لمبا چکر تو ہے. اس صورت میں ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ احرام باندھ لیں اور عمرے کی نیت نہ کریں اور مطاف کے اندر اتر جائیں، وہ 15 سے 20 منٹ کے اندر طواف ہو جاتا ہے. تو یہ جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے جی. وقت سے فائدہ اٹھانا تو ہے نا جی، اس میں کیا منع کیا ہے؟ چونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے. جی. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ. یہ انتظامی طور پر انہوں نے روکا ہوا ہے نا جی. تو اگر اس انتظام میں ہم تھوڑا سا تجاوز کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے. ایک اور چیز بڑی ڈسکس ہوتی ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم اب بھی اور بھی لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ دینی بندہ سمجھ کے سوال پوچھتے ہیں کہ بعض ہوتے ہیں وہ صبح عمرہ کر رہے ہیں، شام کو پھر عمرہ کر رہے ہیں، اگلے دن پھر عمرہ کر رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ طواف کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس میں گزارش دونوں یہ ہے میں جی کہ جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ طواف عمرے سے افضل ہے. جی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن عمرہ کرنا بھی منع نہیں ہے اور کثرت سے کرنا بھی منع نہیں ہے. صحیح. اسی لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے عمر تطر حجج النسک عمر تطر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنے سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، غریبی بھی مٹ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے اکابر جو تھے ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان شریف میں وہ روزانہ عمرہ کرتے تھے. اور رمضان کا عمرہ جو ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حجۃ معی، گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو. تو اس لیے بہرحال، لیکن یہ علماء کہتے ہیں بھی نہیں، اصل عمرہ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہیں. یہاں سے باہر جا کے عمرے کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا نا جی تو پھر صحابہ بھی نہ کرتے، تابعین بھی نہ کرتے، بی بی عائشہ بھی بار بار ہر سال عمرے نہ کرتی. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی احناف کے نزدیک یہ کثرت عمرہ جو ہے ٹھیک ہے. شیخ، آپ جب
اچھا ایک اور ہم ابھی ہوٹل کی لفٹ سے اترے تو وہ سامنے پمفلٹ لگے ہوتے ہیں مختلف ایجنٹس کے. ہاں جی. ہوٹل کی لفٹ سے اترے نا اچھا مکہ کے اندر تو پمفلٹ لگے ہوتے ہیں مختلف ایجنٹس کے کہ بڑا عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ سے ہمارے سے رابطہ کریں. یہ جو مسجد عائشہ کا عمرہ، جیرانہ کا عمرہ، یہ گزارش یہ ہے جی کہ لوگوں نے خود اپنا بنا رکھا ہے کہ چونکہ جیرانہ دور ہے تو بڑا ہو گیا، تو مسجد عائشہ قریب ہے تو چھوٹا ہو گیا. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جیرانہ سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیرانہ سے فعل رسول ہے کہ حضور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ نے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، لیکن مسجد عائشہ سے قول رسول ہے، تو حدیث قولی جو ہے وہ فعلی سے افضل ہوتی ہے. صحیح. تو ان کے نزدیک تو الٹا مسجد عائشہ سے عمرہ زیادہ افضل ہے. اصل عمرہ تو حضرت یہ ہے کہ میقات سے کریں، آپ جیسے طائف سے کریں، مدینہ منورہ سے کریں، اسی طرح جوفہ سے کریں، یہ لملم سے کریں. لیکن مسجد عائشہ سے بھی چونکہ حضور کے فرمان کے مطابق بی بی عائشہ تشریف لے گئی، اور آج کل بعض علماء یہ کرتے ہیں گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں. بھئی اگر گھر سے احرام باندھ کے عمرہ جائز ہوتا تو وہ بی بی عائشہ تو مکہ میں موجود تھی، حرم میں تھی، معابدہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے حضور پاک، تو آپ کو بی بی وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی مسجد عائشہ؟ تو اس لیے لازمی بات ہے کہ عمرے میں آدمی حدود حرم کے باہر سے نیت کرے تاکہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، ہل بھی اور حرم بھی. جب آپ باہر سے عمرہ کریں گے تو ہل ہو گیا، اندر آئیں گے تو حرم ہو گیا. حج جب آپ کریں گے آپ نے مکے سے نیت کی، حرم ہو گیا. عرفات جائیں گے تو ہل ہو گیا. تو لہذا حرم، ہل اور حرم جب تک دونوں جمع نہ ہوں اس وقت تک کام نہیں بنتا. شیخ آپ ماشاءاللہ وظائف بھی بتایا کرتے تھے لوگوں کو. کئی لوگوں کے سوال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اولاد کی ہاں اللہ جی. تبارک و تعالیٰ اولاد نہیں دے رہے. آپ کوئی وظائف بتایا کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے. تو ایک کسی بندے نے لکھا تھا کہ میں نے سوال کیا تھا جب میں آیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بتایا تھا مکی صاحب نے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. تو اولاد کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ ہو؟ خدا یہ ہے جی کہ اولاد کے بارے میں ایک تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا بھی پڑھ سکے اتنا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم کی سند دیکھی گئی تو محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، سب کا نام محمد نکلا. تو ان کے بزرگوں جو زندہ تھے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بزرگوں کا عمل ہے کہ خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کی ناف پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ فاتحہ پڑھے اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں تیرے پیارے نبی کے نام پہ اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ اولاد دیں گے. تو ہم یہی عمل کرتے رہے، اللہ میں اولاد دیتے رہے، ہم محمد رکھتے گئے. شیخ یہ جو سوالات جوابات کا سیکشن ہے خصوصاً یہ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں لوگ، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ سے کہیں کہ جب تک انشاءاللہ جلد درس بھی شروع ہو، اللہ آپ کو صحت دے اور انتظامات بھی ہوں، تو آپ گھر سے یہ کوئی ایسا لائیو سلسلہ شروع کریں درس اس کا، سوالات جوابات کا یا درس قرآن وغیرہ کا. حضرت گزارش ہے کہ میں تو بیماری کی وجہ سے مجبور بیٹھا ہوں نا، صحیح. ورنہ تو ہم نے یہاں درس کا رکھا ہوا تھا، جمعرات کو درس ہوتا تھا باقاعدہ. صحیح. وہ آتے تھے جدہ سے، کوئی انڈیا کے ساتھی تھے، وہ لے آتے تھے ریکارڈ کر کے لے جاتے تھے. اب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں، میں اب اتنے بولنے کے بعد میں بالکل حقیقتاً تھک گیا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، آخر دعوانا بہت الحمد شکریہ، للہ رب جزاک اللہ العالمین. خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. آمین. اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، آمین. نور قلوبنا بنور العرفان. آمین. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران. آمین. اللهم ثبتنا على الايمان. آمین. اللهم ارزقنا حسن الختام. آمین. اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير يومنا يوم نلقاك. تقبل الله منا وصالح الاعمال. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.